پوشمپا بھائی پوشمپا، ڈاکیے نے کیا کیا؟ 100 روپے کی گھڑی چرائی۔ اب تو جیل میں جانا پڑے گا۔ جیل کی روٹی کھانی پڑے گی۔ جیل کا پانی پینا پڑے گا۔ پوشمپا بھائی پوشمپا۔ ارے نور، یہ موسم کو کیا ہو گیا؟ اچانک کیسے سیاہ بادل آ گئے؟ لگتا ہے بہت سخت بارش ہونے والی ہے وسیم۔ ہاں، بہت تیز بجلی بھی کڑک رہی ہے۔ ارے بارش بھی آ گئی وسیم، چلو اس برگد کے پیڑ کے نیچے پناہ لیتے ہیں ورنہ بھیگ جائیں گے۔ نہیں نور، وہاں مت جاؤ، جلدی سے یہاں آؤ۔ چلو اس پکے گھر کی طرف چلتے ہیں، وہاں ہم پناہ لیتے ہیں۔ ہاں وسیم، جہاں چلنا ہے جلدی چلتے ہیں، بس یہاں سے چلتے ہیں ورنہ بھیگ جائیں گے۔ دیکھا، ہم بھیگ گئے وسیم۔ اس درخت کے نیچے پناہ لیتے تو ہم بھیگے نہ ہوتے۔ ارے نور، تم نہیں دیکھ سکتی کہ باہر کتنی زور سے بجلی کڑک رہی ہے؟ اس لیے درخت کے نیچے پناہ لینا خطرات سے خالی نہیں تھا۔ ہاں تو کیا درخت پر بجلی گرتی ہے؟ ہاں، درختوں پر آسمانی بجلی گرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے نور۔ اچھا وسیم، بجلی کیوں گرتی ہے اور کیا بجلی کا گرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ ہاں، آسمانی بجلی بہت خطرناک ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ سائنسدانوں کے مطابق آسمانی بجلی ہر سیکنڈ میں 100 بار زمین پر گرتی ہے۔ آسمانی بجلی کا درجہ حرارت سورج کی سطح سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس راستے سے ہو کر زمین پر بجلی گرتی ہے وہ ہوا 15,000 ڈگری فارنہائٹ تک گرم ہو جاتی ہے، جو کہ سورج کی سطح کی حرارت سے 10,000 فارنہائٹ زیادہ ہے۔ یہ مہلک بجلی بادلوں کی گرج کے ساتھ ساتھ تیز چمک کے ساتھ کہیں بھی گر سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ بجلی کب اور کہاں گرے گی۔ آسمانی بجلی کیوں گرتی ہے؟ آسمان پر مخالف توانائیوں کے بادل ہوا میں چلتے اور حرکت کرتے رہتے ہیں، جو ایک دوسرے سے ٹکرا کر رگڑ پیدا کرتی ہے اور بجلی پیدا کرتی ہے۔ اب بات آتی ہے کہ زمین پر بجلی کیوں گرتی ہے۔ در حقیقت ہماری زمین بجلی کا ایک اچھا موصول ہے۔ زمین کا چارج نیوٹرل ہے۔ جب زمین کا چارج بادل کی درمیانی تہہ کے مقابل مثبت ہو جاتا ہے تو تقریباً 15 سے 20% بجلی زمین کی طرف دوڑتی ہے۔ اسے تھنڈر بولٹ کہتے ہیں، یعنی آسمانی بجلی کا گرنا۔ آسمان سے گرنے والی بجلی زیادہ تر درختوں، ٹاوروں یا عمارتوں جیسی اونچی چیزوں پر گرتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ زمین تک پہنچنے کے بعد بجلی کو کنڈکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا تحفظ کے نقطہ نظر سے یہ ضروری ہے کہ ہم کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ طوفان کے روک تھام کے اقدامات: اگر آپ کھلے میں ہیں تو جلد از جلد کسی پکے گھر میں پناہ لیں۔ سفر کے دوران اپنی گاڑی میں ہی رہیں۔ کھڑکیوں، دروازوں پر، پرچوں اور چھتوں سے دور رہیں۔ ایسی چیزوں سے دور رہیں جو بجلی کے اچھے موصول ہیں۔ برقی آلات یا تاروں کے رابطے سے گریز کریں۔ بلند عمارتوں میں نہ جائیں۔ درختوں، بجلی اور ٹیلی فون کے کھمبوں کے نیچے کبھی پناہ نہ لیں۔
तालाबों और आबी ज़खायर से भी फासला रखें। ग्रुपों में खड़े न हो, अलग अलग खड़े हो। अगर आप खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं, तो नीचे दी गई जगहों का इंतखाब करें। खेत के गोदाम में काम करना और महफूज जगह की ज़रूरत है। अगर आपको पनाह नहीं मिल रही है तो लकड़ी जैसी चीज़ों को अपने पैरों के नीचे खुश्क करें। प्लास्टिक, बोरिया या खुश्क पत्ते रखें। अगर हम खुले आसमान के नीचे हैं और आसपास पनाह लेने की कोई जगह नहीं है तो उस वक्त क्या करना चाहिए वसीम? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है नूर। इंतज़ार करो, मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ। दोनों पैरों को एक दूसरे के करीब रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए अपने सर को जमीन की तरफ ज्यादा से ज्यादा झुकाएं, लेकिन सर को जमीन में चिपकने न दें और जमीन पर न लेटे। वाह, देखो नूर, बारिश के बाद मौसम कितना अच्छा हो गया है ना। कौसे कज़ा भी आ गई है जिससे आसमान और ज्यादा प्यारा और खूबसूरत दिख रहा है। चिंता का कारण बन रहा कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन भारत में भी आ चुका है। कर्नाटक में इसके 2 रोगियों का पता चला है। सरकार अपने स्तर पर तमाम कदम उठा रही है। अरे भाई, ऐसा लगता है कि कोरोना की वबा दोबारा शुरू होने वाली है। हिम्मत से काम ले और कोरोना के उसूलों पर अमल करे भाई, तो ये आफत भी टल सकती है। कोरोना वायरस खतरनाक है, लेकिन इसे वबा क्यों कहा जाता है? इसलिए नूर कि इस वायरस को WHO ने वबाई मर्ज करार दिया है। किसी बीमारी को कब वबा करार दिया जाता है? हाँ, मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ, गौर से सुनो। इब्तदाई दिनों में कोरोना वायरस को एक बीमारी के तौर पर देखा जाता था। ये बीमारी धीरे धीरे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में फैलने लगी और उसे एक वबा करार दिया गया। उसके बाद इस वबा को रोकने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया। उस वबा की वजह से तकरीबन पूरी दुनिया में लॉकडाउन जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में WHO ने इससे बचने के लिए कोविड कवानीन बनाए हैं। लेकिन वबा क्या होती है और किसी भी बीमारी को और वबाई इमराज के बारे में बताते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? इंतजार करो नूर, मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ, गौर से सुनो। वबा क्या होती है? एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियों को एक वक्त के बाद वबा की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
कोरोना वायरस से पहले चेचक, हैजा, ताउन जैसी बीमारियों को भी वबाई इमराज करार दिया गया है। हमारे मुल्क में अब तक कोरोना की 2 लहरों ने बड़ी तबाही मचाई है। माहिरीन ने लोगों को खबरदार किया है कि 2022 की आमद के साथ ही हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? इंतजार करो नूर, मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ, गौर से सुनो। क्या करे? खेत में काम करते वक्त नाक और मुंह को ढांप कर रखें। बाहर जाते वक्त कभी भी मास्क पहनना ना भूलें। वबा के इस दौर में जानवरों की पनाहगाह की खुसूसी सफाई होनी चाहिए। सफाई के लिए फिनाइल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। मवेशियों को खाना खिलाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। कटाई के वक्त एक दूसरे से कम से कम 3 मीटर का फासला रखें। अगर बहुत से लोग एक ही जरिए आले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर एक को उसे इस्तेमाल से पहले और बाद में अच्छी तरह साफ करना चाहिए। अगर किसी मजदूर या साथी कारकुन को नज़ला, जुकाम, सर दर्द या बुखार वगैरह की शिकायत हो तो उनसे कोरोना टेस्ट करवाने को कहें। उस वक्त किसी भी तकरीब, जलसे, जुलूस या जमात में जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए अगर बहुत ज़रूरी न हो तो न जाए। कोरोना इन्फेक्शन बच्चों, बूढ़ों, कमज़ोर और बीमार लोगों को तेज़ी से मुतासिर करता है। अपने ख़ानदान के ऐसे अफराद का ख़ास ख्याल रखें। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। अरे ये किस चीज का रजिस्ट्रेशन हो रहा है? अरे वाह नूर वसीम, कैसे हैं आप दोनों? अस्सलामुअलैकुम सुभान भाई। वालेकुम अस्सलाम नूर वसीम, आप दोनों खुश रहें। सुभान भाई, वसीम और हम सोच रहे थे कि ये ट्रेनिंगपुर देही डिजास्टर सर्च और रेस्क्यू टीम क्या है? आफत से किसी भी वक्त और कहीं भी आ सकती है, इसलिए पंचायत के नुमाइंदों को चाहिए कि वो मकामी लोगों की मदद से कुछ टीमें बनाएं जो आफत से निपटने में मदद कर सके। समझी नूर? कैसी टीम सुभान भैया? टीमें कई तरह की हो सकती है वसीम, मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ, गौर से सुनो। रेस्क्यू टीम, आफत से पहले का काम, मुतासिर होने वाली चीजों की फहरिस्त बनाना, गांव के कमजोर, बीमार और बूढ़े लोगों की फहरिस्त बनाना,
آفت کے وقت استعمال کیے جانے والے وسائل کی جانچ کرنا یا فرضی مشقیں کرنا۔ آفت کے وقت کام، گاؤں والوں کو آفت کے بارے میں آگاہ کرنا، امداد اور مدد فراہم کرنا، کمزور، بیمار اور بوڑھے لوگوں کو محفوظ جگہ پر لے جانا، لوگوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا۔ آفت کے بعد کا کام، زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کرے، سڑکوں اور راستوں کی صفائی کرے، مواصلاتی نظام کو دوبارہ شروع کرے۔ آفت سے پہلے کا کام، کچی آبادیوں اور کمزور گھروں کی شناخت کرے، کمزور گھروں کی مرمت کروائیں، خستہ حال مکانات کو خالی کرے اور مسمار کرے۔ اگر گھر میں بنیادی سہولیات کو یقینی بنائیں، تباہی کے شکار مقامات کی نشاندہی کرے۔ آفت کی صورت میں کام کرے، لوگوں کو محفوظ جگہ پر لے جائیں، شیلٹر ہوم میں بنیادی سہولیات فراہم کرے، پناہ گاہ میں پناہ لینے والے لوگوں کی فہرست بنائیں، حاملہ خواتین، کمزور اور بوڑھے لوگوں کا خاص خیال رکھیں، شیلٹر ہوم میں صفائی کا خیال رکھیں۔ آفت کے بعد کا کام، لوگوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرے، صفائی کے مسائل پر کام کرے۔ تباہ شدہ گھروں کی مرمت میں مدد کرے، صفائی کی ٹیم، قدرتی آفات سے حساس مقامات کو صاف کروائیں، وبا کی وجہ سے کوڑا کرکٹ جمع کرے اور پھینک دے، ٹیوب ویلوں کی باقاعدگی سے جراثیم کشی کو یقینی بنائیں، ممکنہ آفات کی وجہ سے پانی کے ذرائع کو آلودگی سے بچانے کے لیے اقدامات کرے، سیوریج سسٹم کو صاف کروائے۔ آفت آنے کی صورت میں کام، صفائی کا خیال رکھے، پناہ گاہ کے قریب صفائی کا خیال رکھے، شیلٹرڈ کو بوتل بند پانی اور بنیادی سہولیات مہیا کروائیں۔ آفت کے بعد کا کام، جراثیم کش ادویات کا استعمال کرتے ہوئے علاقے کو صاف کرے، کوڑا کرکٹ اور ملبہ کو صاف کرے، مردہ جانوروں کو ہٹائے، لاوارث لاشوں کو ہٹانے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے۔ سبحان بھائی، میں آپ کی پوری بات سمجھ گئی ہوں، لیکن میرا سوال صرف اتنا ہے کہ آفتیں کیوں آتی ہیں؟ آفات آنے کے رونما ہونے کی 2 وجوہات ہیں نور۔ ہاں سبحان بھائی، اب یہ بتائیے کہ آفتیں کیوں آتی ہیں؟ ہاں نور، سب کچھ بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ قدرتی آفات کے مثالوں میں طوفان، زلزلے، سیلاب، سونامی، برفاتی تودے، خشک سالی، آتش فشاں پھٹنا، لینڈ سلائیڈنگ، طوفان، بادل پھٹنا، آگ زنی وغیرہ شامل ہے۔
علاقائی اختلافات کی وجہ سے آفات میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، یعنی زمین کے مختلف ممالک میں مختلف نوعیت کی قدرتی آفات آتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قدرتی آفات ہر بار قدرتی وجوہات کی بنا پر آئے۔ انسان کی فطرت کے ساتھ ساتھ غیر ضروری طور پر چھیڑ چھاڑ، قدرتی وسائل کے بے دریغ استعمال اور ماحولیات میں غیر ضروری مداخلت کی وجہ سے بھی آفات آتی ہے۔ قدرتی وسائل کی تباہی سے فطرت کا توازن بگڑ جاتا ہے اور یہ سرگرمیاں قدرتی آفات کو دعوت دیتی ہے۔ جموں کشمیر میں مختلف وجوہات کی بنا پر کسی نہ کسی شکل میں آفات آتی رہتی ہے، جس سے جانی، معاشی اور جغرافیائی نقصان ہوتا ہے۔ ان آفات کی وجہ سے ایک طرف لوگوں کے گھر، روزگار اور کمائی کے ذرائع چھن جاتے ہیں تو دوسری طرف ماحولیات کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں آفات کے وقوع پذیر ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ قدرتی اسباب، جن میں قدرتی آفات ماحولیاتی تبدیلیوں، ارضیاتی حرکات، آتش فشاں پھٹنے، موسمیاتی تبدیلیوں، الکا کے اثرات کی وجہ سے آتی ہے۔ انسانی ساخت وجوہات کی وجہ سے آفات جیسے جدید کاری، صنعت کاری، شہری کاری، عیش و عشرت، بازاری وغیرہ۔ میرے پیارے دوست نور، آپ سمجھ گئی ہیں نا کہ آفات دو وجہ سے آتی ہیں، ایک قدرتی وجہ سے اور دوسری انسانی تخلیق کی وجہ سے۔ ارے دیکھو وہاں سیور پر کیا چل رہا ہے؟ وہاں تو شاید سیور ٹرپس پر کچھ کام ہو رہا ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں نور۔ ہاں چلو، سلام چاچا بھی یہاں ہیں۔ السلام علیکم سلام چاچا۔ وعلیکم السلام نور وسیم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ خیریت سے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، سلام چاچا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے سلام چاچا؟ یہاں سیوریج سسٹم میں ایک چیک والٹ لگایا جا رہا ہے۔ اسے لگانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ چیک والٹ پانی کی بہاؤ کو ایک سمت میں بہنے دے گا، اس سے گاؤں میں سیلاب جیسی پریشانی بھی پیدا نہیں ہوگی، سمجھے نور وسیم؟ سیلاب کے بارے میں تفصیل سے بتائے نا سلام چاچا۔ ہاں وسیم، بتاتا ہوں۔ جب کسی علاقے میں پانی بہت زیادہ جمع ہو جائے یا شدید بارشوں کی وجہ سے ندیوں کی رفتار اور پانی کی سطح بڑھ جائے تو اسے سیلاب کہتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ جموں کشمیر وقتاً فوقتاً قدرتی آفات کی زد میں رہا ہے۔ کبھی زلزلہ آتا ہے تو کبھی لینڈ سلائیڈنگ، کبھی یہاں کی جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے تو کبھی سرد کی لہر سے نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ سیلاب کا مسئلہ یہاں بھی وقتاً فوقتاً سامنے آتا رہتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ سیلاب کہتے کسے ہیں۔ سیلاب کسے کہتے ہیں؟ جب کسی علاقے میں ضرورت سے زیادہ پانی جمع ہو جائے یا شدید بارشوں کی وجہ سے ندیوں کی رفتار اور پانی کی سطح بڑھ جائے تو اسے سیلاب کہتے ہیں۔ سیلاب سے کسی بھی دوسری آفات سے زیادہ جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ تباہ کن سیلاب، سیلاب سے جان و مال کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ مکان، کھیت کھلیان، مویشیوں وغیرہ کو نقصان ہوتا ہے۔ ذخیرہ شدہ کھانے پینے کی اشیاء کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ پانی اور زمین بھی آلودہ ہو جاتی ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور سیلاب میں مقامی نمائندوں کی ذمہ داریاں، جب سیلاب آتا ہے تو بلدیاتی نمائندوں کی ذمہ داریاں
بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا مقامی نمائندوں کو اس تباہی کا علم ہونا چاہیے کہ خیال رہے کہ سیلاب سے پہلے تیاری سے ہونے والے نقصان کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اس ویڈیو کے ذریعے جانتے ہیں کہ سیلاب سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانی چاہیے اور بطور پنچایتی نمائندوں سیلاب کی صورتحال میں ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ سیلاب آنے سے پہلے کیا کریں؟ سیلاب زدہ علاقوں میں تعمیراتی کاموں پر پابندی لگائیں، پانی کی نکاسی کا انتظام کریں، نالیوں کی وقتاً فوقتاً صفائی کروائیں، سیلابی پانی کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے گٹر کے جال میں چیک والز لگائیں، اپنے علاقے میں ڈیم، بیم اور سیلابی دیواروں کی تعمیر کا منصوبہ بنائیں، رساؤ کو روکنے کے لیے اپنے تہخانے کی دیواروں کو واٹر پروفنگ کمپاؤنڈ سے سیل کریں۔ سیلاب وارننگ جاری ہونے پر کیا کریں؟ افواہوں سے گریز کریں اور ان کو نظر انداز کریں۔ درست خبروں کے لیے صرف ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبار پر بھروسہ کریں۔ حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔ اونچی جگہ پر چلی جائیں۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو پہلے سب سے اونچی مقام پر بھیجیں۔ سیلاب آنے پر کیا کریں؟ بہتے پانی میں نہ چلیں۔ 6 انچ کی گہرائی والے بہتے پانی میں آپ گر سکتے ہیں۔ اگر آپ پانی میں چلنا چاہتے ہیں تو وہاں چلو جہاں پانی نہ بہہ رہا ہو۔ اپنے آگے زمینی سطح کی مضبوطی اور پانی کی سطح کو جانچنے کے لیے چھڑی کا استعمال کریں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں گاڑی نہ چلائیں۔ پالتو جانوروں کو گھر کے اندر یا کسی محفوظ جگہ پر لے جائیں۔ کھانے کا ذخیرہ محفوظ رکھیں۔ اہم دستاویزات اور قیمتی سامان کو محفوظ رکھیں۔ باتھ ٹیب، سنک اور اسٹوریج کنٹینرز وغیرہ میں صاف پانی بھریں۔ سیلاب کی وجہ سے اکثر پانی کی فراہمی میں خلل پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ذخیرہ شدہ پانی کام آ سکتا ہے۔ بجلی کی اشیاء یا گیس کو بند کر دیں۔ سیلاب کے بعد کیا کریں؟ اگر آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ سیلابی پانی سے پرہیز کریں۔ سیلابی پانی سے رابطہ ہونے سے کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر بجلی کی تاریں ٹوٹی ہو تو ان سے دور رہے۔ بجلی کمپنی کو اطلاع دے۔ عمارتوں میں داخل ہوتے وقت انتہائی احتیاط برتیں تاکہ سیلابی زہریلی مخلوقات سے بچا جا سکے۔ اپنے علاقے میں سیپٹک ٹینک، گڑے اور لیچنگ سسٹم کے جلد از جلد مرمت کروائیں۔ عوامی نقصان کا اندازہ لگائیں اور حکام کو رپورٹ کریں۔ اپنے علاقے میں ریت کی غیر قانونی کانکنی، جنگلات کی کٹائی، دریاؤں کے ارد گرد زمین پر تجاوزات وغیرہ کو روکیں۔ خیال رہے کہ ریت سنچ کی طرح پانی کو جذب کرنے میں مددگار ہے۔ جب ریت ہی نہیں ہوگی تو پانی کیسے رکے گا؟ جنگلات اور درخت بھی پانی کی رفتار کو کم کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو درخت اسپیڈ بریکر کی طرح کام کرتے ہیں اور پانی کے بہاؤ کو روکتے ہیں۔ اس لیے اپنے علاقے میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں کیونکہ آج کی تیاری کل کے بحران کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سیلاب جیسی صورتحال نہ آئے اس لیے ہم بھی اپنے علاقے میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے۔ ارے فاطمہ آپی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ارے کیا بتاؤں نور، بازار سے یہ پریس لے کر آئی تھی اور اس پر ISI مارک کا نشان نہیں ہے۔ میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اسے واپس کر دو کیونکہ ایسے سامان کسی بڑے حادثات کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہاں وہ ٹھیک کہتے ہیں، میرے والد بھی کہتے ہیں کہ بازار سے معیاری الیکٹرونک آلات ہی خریدے جائے اور ناقص آلات کی وجہ سے بھی آگ لگ سکتی ہے۔ کیا آگ کے واقعات؟ ارے نہیں، آگ سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ آگ سے کیسا نقصان ہوتا ہے وسیم؟ میں آپ کو آگ کے بارے میں بتاتا ہوں نور، غور سے سنو۔ آتشزدگی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔
جموں کشمیر میں آئے روز آتشگی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ حادثہ اتنی بھیانک شکل اختیار کر لیتی ہے کہ جس سے جان و مال کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ گھر، خاندان اور ذریعہ معاش سب جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ یوں تو لوگ آگ لگنے کے واقعات کو آفت کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اچھی اور بہتر تیاری سے نقصان کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے یا کسی بڑے حادثے کو ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں آگ لگنے کے حادثات عام طور پر دو وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں، قدرتی اور انسانی۔ اس ویڈیو میں ہم انسانی آتش زنی کے واقعے پر بات کریں گے۔ انسانی ساختہ آتشگی کے حادثات کسی بھی وقت تباہی کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ آئیے اس آسان اینیمیشن کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ آگ آخر کیا چیز ہے۔ لیکن وسیم، آگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں کیا باتیں چل رہی ہے بچے؟ ماسٹر جی، ہم آگ زنی کے واقعات کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ فاطمہ آپ بھی بتا رہی تھی کہ خراب آلات کی وجہ سے بڑے حادثات ہو سکتے ہیں۔ ہاں ماسٹر جی، میرے والد صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے۔ اچھا وسیم۔ ماسٹر جی، ہمیں آگ کے بارے میں بتائیں نا۔ ہاں، میں تم دونوں کو آگ کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ آئیے پہلے یہ جان لیں کہ آگ کیا ہوتا ہے۔ آگ کی 4 قسم: عام آگ، کوئلہ، کپڑا، کاغذ، لکڑی اور عام وجوہات سے لگنے والی آگ اس زمرے میں آتا ہے۔ مائع آگ، ڈیزل، پیٹرول، مٹی کے تیل وغیرہ سے لگنے والی آگ اس زمرے میں آتا ہے۔ برقی آلات، شارٹ سرکٹ اور برقی آلات کی وجہ سے لگنے والی آگ اس زمرے میں آتا ہے۔ دھاتی آگ، کسی بھی دھات میں لگنے والی آگ اس زمرے میں آتا ہے۔ آگ لگنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے ماسٹر جی؟ ہاں رکو، میں تمہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ آگ لگنے کی صورت میں کیا کریں؟ فوری طور پر 101 نمبر پر کال کر کے اطلاع دیں، فائر الارم کی گھنٹی بجائیں، مختصر الفاظ میں وارننگ دیں۔ آگ لگنے کی صورت میں لفٹ کا استعمال نہ کریں۔ دھواں لگنے پر اپنے ناک اور منہ کو گیلے کپڑے سے ڈھانپیں۔ اگر فائر سیفٹی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا جائے تو یہ آگ سنگین اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم آگ سے بچنے کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس قسم کی آگ کے حادثات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ کھانا پکانے کا سامان اور احتیاطی تدابیر۔ مینوفیکچررز کی طرف سے دی گئی ہدایات پر مکمل عمل کریں۔ سسپین یا کڑاہی کو کسی محفوظ جگہ پر رکھیں۔ بجلی کے آلات جیسے کیتلی اور ٹیسٹروں کو کھلی آگ سے مناسب فاصلے پر رکھیں۔ تولیے وغیرہ کپڑوں کو کبھی بھی بجلی کے اوزاروں پر خشک کرنے کے لیے نہ رکھیں۔ اونٹ کا استعمال کرنے کے بعد اس سوئچ آف کر دیں۔ پلگ تار اور احتیاطی تدابیر۔ تار کے رنگوں کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھیں۔ پلگ لگاتے وقت مینوفیکچررز کی ہدایات پر عمل کریں۔
ساکٹ اور پلگ کے نشانات پر توجہ دیں۔ اگر آپ کو خطرہ نظر آئے تو الیکٹریشین کو کال کریں۔ کٹی پھٹی ننگی وائرنگ کی مرمت کروائیں یا بدل دیں۔ فیوز، MCB اور احتیاطی تدابیر۔ استعمال ہونے والے آلات کے لیے ہمیشہ درست MCB کا استعمال کریں۔ کارخانے دار کی ہدایات پر عمل کریں۔ ہیٹر کا استعمال اور احتیاطی تدابیر۔ ہیٹر کے پاس بالکل سٹ کر نہ بیٹھیں۔ ہیٹر کو آگ پکڑنے والی چیزوں سے دور رکھیں۔ ہیٹر کو بستر کے قریب نہ رکھیں۔ چھوٹے بچوں کو ہیٹر سے دوری جگہ پر رکھیں۔ الیکٹریکل کمبل اور احتیاطی تدابیر۔ سونے سے پہلے کمبل کا بٹن بند کر دیں۔ اندرونی کمبل کو ہمیشہ بستر کے ساتھ بندل ہونا چاہیے۔ سبھی قسم کے برقی کمبل خشک اور سیدھے رکھیں۔ 3 سال میں ایک بار ان کی سروسنگ کروائیں۔ پلگ اور فلیکسز۔ مینوفیکچررز کی طرف سے دی گئی ہدایات کو چیک کریں۔ استعمال میں نہ ہونے پر سبھی برقی آلات کو بند کر دیں۔ ISI ہندوستانی معیارات کے مطابق صرف 3 پن پلگ استعمال کریں۔ ماسٹر جی، سلنڈر پھٹنے سے بھی آگ لگ سکتی ہے نا؟ ایسا میں نے سنا ہے۔ تو کیا میرے گھر میں رکھے چولہے سے آگ لگ سکتی ہے ماسٹر جی؟ ہاں نور، گیس چولہا اگر بے احتیاطی سے استعمال کیا جائے تو بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ ماسٹر جی، سلنڈر پھٹنے سے لگنے والی آگ اور اس سے بچنے کے طریقے بتائے نا۔ ہاں رکو، میں سب کچھ بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ آج جموں کشمیر کے ہر گاؤں میں کھان پان کے لیے LPG گیس سلنڈر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پردھان منتری اجولا یوجنا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سماج کے سبھی طبقوں کی خواتین LPG سلنڈر کا استعمال کر رہی ہے۔ بلا شبہ LPG گیس چولہا نے کھانا پکانے کے کام کو سستا اور آسان بنا دیا ہے۔ دھوئیں کی فکر نہیں اور لکڑی، کوئلہ یا چولہا جلانے کی پریشانی نہیں، لیکن تھوڑی سی لاپرواہی بھی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ LPG گیس کا اخراج کسی بڑے حادثے کی دعوت ہے، اسی میں ضروری ہے کہ کچھ احتیاطی تدابیر کا خیال ضروری ہے۔ ربڑ ٹیوب کے احتیاطی تدابیر۔ ربڑ ٹیوب ISI صرف نشان کا ہی ہونا چاہیے۔ ربڑ ٹیوب کی لمبائی 1.5 میٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ربڑ ٹیوب ایگنیش اور گرام درجہ حرارت سے دور ہو۔ ٹیوب بولڈر کے رابطے میں نہ آئے۔ ٹیوب کہیں سے موڑا ہوا نہ ہو، اسے صرف گیلے کپڑے سے صاف کریں۔
ہفتے میں کم از کم 2 بار اس کی جانچ کروائیں۔ ٹیوب کو ہر 2 سال بعد تبدیل کیا جانا چاہیے۔ گیس کی بو آنے پر کیا کریں؟ بجلی کی سوئچ نہ جلائیں۔ چولہے کی نوب کو بند کر دیں۔ ایل پی جی کے لیک ہونے کا پتہ لگانے کے لیے بھی ماچس یا لائٹر نہ لگائیں۔ پریشر ریگولیٹر کو دائیں طرف مڑا کر اسے بند کر دیں۔ اگر بدبو اب بھی دور نہیں ہوتی تو گیس ڈسٹریبیوٹر کو کال کریں۔ ایمرجنسی کی صورت میں اپنے قریبی ایمرجنسی سروس سینٹر پر کال کریں۔ ریگولیٹر کو ہٹانے کے لیے کسی تجربہ کار شخص کو مدعو کریں۔ خالی سلنڈر نکالتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں۔ کچن اور ارد گرد کے سبھی جلتی چیزوں کو بند کر دیں، جیسے اگربتیاں، موم بتیاں، پوجا کے لیمپ وغیرہ۔ چولہے کو بند کر دیں۔ ریگولیٹر کے سوئچ نوب کو بند کر دیں۔ ریگولیٹر کو دبائیں اور اوپر کی طرف کھینچیں، پھر ریگولیٹر کو آہستہ سے گھما کر ہٹائیں۔ ایسا کرتے وقت خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بھرے ہوئے سلنڈر کو لگاتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں۔ حفاظتی ٹوپی کو ہٹانے کے لیے نیچے دبائیں اور اس کے ڈوری کو کھینچیں اور پکڑیں۔ اگر ٹوپی خراب یا غائب ہو تو سلنڈر ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ مہر ٹوٹی نہیں ہے۔ کھانا پکاتے وقت محتاط رہیں۔ کھانا بناتے وقت کبھی بھی نائلون کا کپڑا نہ پہنیں۔ کھانا پکانے کی اشیاء استعمال کرتے وقت چولہے کو جلتا ہوا نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کا چہرہ کھڑکی کے قریب ہے تو کھڑکی میں پردے نہ لگائیں۔ گیس چولہے کو ہوا دار کمرے میں رکھیں۔ کھانا پکانے کے بعد یا رات کو کبھی بھی ریگولیٹر کو آن نہیں کیا۔ چلو بچوں، اب مجھے کچھ کام ہے، میں چلتا ہوں۔ الوداع ماسٹر جی۔ الوداع بچے، الوداع، خوش رہو آپ سب۔ آج مجھے آفات کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا وسیم۔ مجھے بھی آفات کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا نور۔ ہاں، اب سے میں آفات سے متعلق اصولوں پر بھی عمل کروں گی۔ صرف آپ ہی نہیں، یہاں بیٹھے سبھی پنچایتی نمائندے بھی آفات سے نپٹنے میں اپنا کردار نبھائیں گے۔ ہے نا؟ آپ لوگ اپنا اپنا کردار نبھائیں گے نا؟
तो आइए हम सब वादा करते हैं, मुसीबत से नहीं घबराएंगे, मिलकर कदम बढ़ाएंगे, राहत और बचाव के लिए हाथ बढ़ाएंगे, हर मुश्किल को दूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।